الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جاری جارن تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارن ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حمید بکسان امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین وقار آج کی یہ پیاری محفل اور رونق محفل اور بہار محفل ذکر شہداء کربلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتا ہوں جو بھی احباب اس محفل میں شریک ہوئے علماء کرام حفاظ کرام قراء کرام ثناخان مصطفیٰ جو بھی دور و نزدیک سے چل کے اس محفل میں شریک ہوئے رب کائنات تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، کچھ باتیں ہی عرض کروں گا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے عظمت قرآن۔ عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل
لیکن انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی میں وہی بات کروں جو آپ کے دل کو بھی چھو لے اور آپ کے کانوں کو بھی مزہ دے۔ بالکل سادی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج ہم ایک دینی درسگاہ میں موجود ہیں، جامعہ غوثیہ ہمدانی۔ یہ ایک دینی درسگاہ ہے اور یہ یہاں پر پھول بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جن کی وجہ سے رب کائنات ہم پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے بڑی بات کر دی کہ ان بچوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سنن دارمی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات اپنے بندوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، عذاب کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن جب میرا رب ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے نا، اللہ رب العزت اپنے عذاب کو روک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ بچے جن کی آج حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مدارس سے متنفر کیا جاتا ہے اور آج کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جہالت کی فیکٹریاں بن گئی ہیں۔ معاذ اللہ، ہمیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم پر اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ان بچوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا میرے بھائی۔ لیکن آج دیکھیں، پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ خود مدارس بنایا کرتے تھے۔ آپ کسی بادشاہ کا ذکر پڑھ لیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لیں، سلطان نور الدین زنگی کو پڑھ لیں، جتنے بھی آپ ان کے واقعات پڑھیں گے، ان کی سیرت پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت محمود غزنوی کو دیکھیں، انہوں نے خود مدارس قائم کیے، مدارس بنائے، ان میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی، دین کی تعلیم دلوائی۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کی یہ چاہت ہے کہ بس سب انگریز بن جائیں، قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن مجید سے محبت ہے، ہم قرآن مجید پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز یہ کام کبھی بھی نہیں روکیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے بھی صحیح اور آگے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے بھائیو، پیغمبر ہیں اللہ رب العزت کے، قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام میرے خیال میں پیغمبر تھے، قبرستان سے گزرے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ عذاب میں گرفتار کیوں ہے؟ آپ وہاں سے چلے گئے، جب واپس لوٹے اسی قبرستان کی طرف سے گزرے، دیکھا کہ جس قبر میں مردے کو عذاب ہو
وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ بھائیو، یہ دین کی تعلیم ہی ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ کو سنانے لگا ہوں قرآن کی عظمت کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ مردے کوئی چیز چن رہے ہیں، قبروں سے اٹھ کر کوئی چیز چن رہے ہیں۔ جس طرح وہ ساری صحیح کے بیچ آگے وہ پیر ہونے نا، پیر جب رہتے رہتے پیر ہونے چھوٹے چھوٹے بڑے لذیذ تھے، وہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے پیر ہونے آتے علاقے کے بیچ وہ پیری ہونے، تو وہ سنگی ساتھی مل کے نا ان پیر کے تلے کھڑ کے ہی تو بچہ بٹے مرے گا کہ تلے باقی انتظار کھڑے ہونے رہتے رہتے پیر تلے ڈھانے کے سارے چڑ کے۔ اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مردے جو ہیں قبروں سے اٹھ کر کوئی چیز چن رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی چیز چن نہیں رہا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں کہ اے بندے خدا، یہ لوگ کیا چیز چن رہے ہیں اور تم آرام سے کیوں بیٹھے؟ یہ کیا چیز چن رہے ہیں اور تم کیوں آرام سے بیٹھے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور، یہ لوگ ایصال ثواب چن رہے ہیں۔ جو مسلمان ہدیہ کرتے ہیں، جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور اپنے مردگان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ ایصال ثواب چن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آرام سے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ کیوں؟ عرض کرتے ہیں حضور میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا ہے حافظ قرآن ہے، اور اس کی بازار میں دکان ہے حلوے کی۔ وہ صبح جاتا ہے، حلوہ بھی بناتا ہے اور اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ حلوہ بھی بناتا رہتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے۔ حضور شام کے وقت وہ قرآن مجید ختم کر لیتا ہے اور شام کو مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، میرے پاس اکٹھا آ جاتا ہے، مجھے چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بازار گئے، آنکھ کھل گئی، بازار میں گئے کہ دیکھو تو صحیح کیا وہ واقعی حافظ قرآن ہے یہاں پر۔ بازار کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن ہے، سر پہ ٹوپی ہے، حلوہ بھی بنا رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ جی حضور میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تم قرآن مجید پڑھتے رہتے ہو؟ جی حضور پڑھتا رہتا ہوں، اور شام کے وقت ختم کر لیتا ہوں، اور میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ یہی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خواب دیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ اس آدمی نے سنایا ہمیں کہ جو ایصال ثواب کا منکر تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس آدمی نے سنایا کہ جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے اور وہ فاتحہ خوانی کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ وہ ایصال ثواب کے منکر تھے۔ انہوں نے کہا پھر حضرت امام حسن بصری نے خواب دیکھا، اسی قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ لوگ وہی ایصال ثواب چن رہے ہیں۔ اب جو آدمی اکیلا بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چن رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی کیا چکر ہے، آپ تو تم بھی ان کے ساتھ چن رہے ہو؟
انتقال ہو گیا ہے، اب وہ قرآن مجید میرے پاس نہیں آتا کیونکہ اب میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری خواب کی تعمیر کرتے ہوئے پھر بازار میں گئے، دیکھا کہ جو ہے دکان کو تالا لگا ہوا ہے۔ ساتھ والی دکانوں سے پوچھا کہ بھائی حافظ قرآن جہاں تھے، حلوہ بنایا کرتے تھے، وہ حافظ قرآن کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور چند دن ہوئے ان کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، خدا کی قسم وہ ماں باپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے گا، جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا اپنے ماں باپ کو ضرور یاد رکھے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دی، اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دے دی، آج ہمارے بچے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور وہی بچے جب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جن ماں باپ نے محنتیں کر کے پڑھایا تھا، آج انہی ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے عہدے پر جاتے ہیں، جب وہ شادیاں کرتے ہیں، جب شادی کر لی تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ پاگل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی، اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، یاد رکھنا اس دنیا میں بھی پچھتاوا ہوگا اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہوگا۔ بھائیو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانی ہے۔ رب کائنات مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار مکہ چونکہ فصیح اللسان تھے، عربی بڑی خوب جانتے تھے اور شاعر بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر تشریف لائے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید سنایا تو آل مکہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اپنی طرف سے من گھڑت آیتیں بیان کرتے ہیں۔ کفار مکہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ من گھڑت اپنی طرف سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مکہ والو، اگر تمہیں کوئی شک ہے نا، اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، اس میں اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ رب العزت نے ان کو چیلنج دیا کہ تم اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، ایک صورت تو بنا کے لے آؤ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے من گھڑت آیتیں بیان کرتے ہیں، میرے رب نے ان کو جواب دیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا پھر لے آؤ نا، اس جیسی کوئی صورت تو لے آؤ نا، تمہارا پتہ چلے تم بھی عربی ہو، تم بھی بڑے شاعر ہو، تم بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے ادیب ہو، تو لے آؤ نا ایک صورت۔ اور پھر میرے رب نے آگے فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے حمایت والوں کو بلا لو، جو تمہارے حمایت کرتے ہیں نا ان کو بھی بلا لو، مِن دُونِ اللَّهِ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ والوں کے، باقی جو تمہارا حمایتی ہے ان کو بلا لو، اس جیسی صرف ایک
صورت لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو نا تو پھر لے آؤ نا اس جیسی ایک صورت. یہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو جواب دیا. اور پھر میرے رب نے آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, فرمایا تم نہیں لا سکتے. یہ قرآن ہے یار, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اہل مکہ سے فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم لا بھی نہیں سکتے. کیا بات ہے, کیسا جواب میرے رب نے دیا کہ تم لا نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم نہیں لا سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم نہیں لا سکتے نا پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی. جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. جہنم کافروں کے لیے بنی ہے, مومن کے لیے نہیں بنی. جہنم کافروں کے لیے بنی ہے, مومن کے لیے نہیں بنی. اگر کوئی مومن مسلمان چھلانگے لگاتا ہے, لگاتا پھر اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. بھلائی والا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے, برائی والا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے. جس طرح تمہاری مرضی چاہو اسی طرح کرو. اگر کوئی مسلمان برائی کی طرف جاتا ہے, جہنم میں چھلانگ لگاتا ہے, رب نے فرمایا کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی. لیکن اگر تم چھلانگ لگانا چاہتے تو مزہ چکھ لینا نا. تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ فصیح اللسان عربی ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ باتیں کی صفائی کرتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا صاف کرتا ہے. قرآن مجید دلوں کو صاف کرتا ہے. افسوس کہ آج ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا. مسلمہ کذاب, آپ نے نام سنا ہوگا, نبوت کا جھوٹا دعویٰ. جب نبوت کا دعویٰ کیا نا اس نے, تو جو اس کے چہرے تھے نا چاپلوسی ہوتے ہیں نا, ہر کسی کے چاپلوسی ہوتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چاپلوسی بھی ہوتے ہیں. ایک چاپلوسی گیا مسلمہ کذاب کی بارگاہ میں, کہنے لگا گرو جی تساں دعویٰ تو بہت بڑا کیتا, نبی بار بیٹھے ہو, اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے, تے تھوڑے کو کوئی معجزہ بھی ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے, نبی بار بیٹھے ہو, تھوڑے کو کوئی معجزہ بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید لے کے آئے ہیں, تے تھوڑے کو کیڑا معجزہ؟ کوئی حکایت کا پڑھا لو نا, کوئی اپنی ایجاد کر لو نا, لوگوں کو سنائے کہ میں نبی ہاں. مسلمہ کذاب اسی کا آیت پڑھے, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. وہ دل دہلا دینے والی, یہ قیامت کا ذکر ہے قرآن مجید میں. القاریہ تو ملقاریہ, القاریہ وہ دل دہلا دینے والی, ملقاریہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. وما ادراک ملقاریہ, تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے. اب مسلمہ کذاب نے, جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا, جھوٹا بندہ کہانیاں بنا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بنا سکتا. کہانیاں بنا سکتا ہے, حقیقت نہیں بنا سکتا. اور جو کہانیاں بناتے ہیں ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ جاتی ہے, ایک نہ ایک دن حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اس نے کیا آیت کریمہ پر جو ہے بنائی, مال فیل
الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل. ہاتھی، وہ ہاتھی کیا ہے؟ تم جانتے ہو وہ ہاتھی کیا ہے؟ یہ آئے کریمہ پڑھے جناب مسلمہ قذاب نے. اور جو چاپلوسی تھا جس نے کہا کہ آپ بھی کوئی آیت بنائے نا، لوگوں کو سنائے کہ آپ جو نبی ہیں، اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے لوگوں کو سنائے ہو نا. تو اے آئے کریمہ اس بڑے اس اپنی من گھڑا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل. ہاتھی، وہ ہاتھی کیا ہے؟ تم جانتے ہو وہ ہاتھی کیا ہے؟ جب اس چاپلوسی نے سنا کہ حق دماغ نو حق مارو، اے لوگوں نے پتا کوئی بھی ہاتھی کی ہونا، اے لوگوں نے پتا نہیں ایسی کوئی گل بڑھاؤ جڑے تھوڑی نبوت کے اوپر دلالت کرے. اے کوئی دلالت کرتی تو لوگوں نے پتا بھی ہاتھی کی ہونا، تو اتنی ہی خاموش ہو گیا. تو اے جڑا قرآن ہے نا، ہاں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ارے بھائیو، جھوٹا بندہ کہاں سے تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں بنا سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جو بھی جتنا بڑا دعویٰ کر لے، قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے رب نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو نازل بھی کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. جس کی حفاظت میرا رب کرے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ مخز قرآن روح ایمان جان دی حضرت حب رحمت للعالمین. افسوس کہ آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہم نے قرآن مجید بالکل ہی پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہمارا صرف کام ہے موبائل بیٹھنا. ہماری نوجوان نسل کا کام ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے. جب صبح اٹھتے تھے، پہلے زمانے میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی. کہیں سورہ یاسین پڑھی جاتی تھی، کہیں سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہوتی، کہیں سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہوتی. لیکن افسوس آج ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی بلکہ وہاں سے موسیقی کی آواز آتی. آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے. آج ذلت اور رسوائی گھر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. گھر در سے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہم نے قرآن کو پیٹھ پھیری. آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. آج ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کون سے عذاب آ رہے ہیں، یہ کہاں سے طوفان آ گئے، یہ کرونا کہاں سے آ گیا، یہ فلاں مرض کہاں سے آ گئی. پہلے ان مرضوں کے بارے میں تو سنا ہی نہیں تھا. بھائی ہم نے جب قرآن مجید کو پیٹھ پھیر دی تو رب کائنات پھر یہ بدلہ تو لے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث مبارکہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک آل بیت، اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تک تم قرآن مجید کا دامن تھامے رکھو گے، میری عطرت کی عزت کرو گے، آل بیت سے محبت کرو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگو گے. اور اگر تم نے قرآن مجید کا دامن چھوڑ دیا، میری عطرت سے محبت چھوڑ دی، پھر ذلت اور رسوائی تمہارا جو ہے مقدر بن جائے. آج ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنی عادت بنائیں. قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں. ہر روز اگر آپ زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آدھا سپارہ ضرور پڑھا کریں. قرآن مجید سے محبت کریں. یہ قرآن مجید شفاعت کرے گا. یہ قبر میں بھی